سبحان اللہ، گرچہ دستار فضیلت کو ہے تم نے پا لیا، گرچہ دستار فضیلت کو ہے تم نے پا لیا، بارگاہ حق میں بھائی کیا خبر ہے حال کیا، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان مدینہ دورہ حدیث شریف کے جو اساتذہ کرام ہیں برائے کرم اوپر تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ اسلامی بھائیوں کے نام پکارے جائیں گے، جس طرح نام پکارے جائیں وہ اوپر دستار کے لیے تشریف لے آئیں۔ محمد انوار الحق بن محمد مرغوب، سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، مرحبا مدنی کے سر پر کیا سجی، عبد الباسط نور الاسلام، مرحبا مدنی کے سر پر کیا سجید سار ہے، محمد حسنین رضا بن محمد یوسف، سر پر کیا سجید سار ہے، کرم اللہ کا اور احسن بن محمد اسلم، سرکار ہے، واہ واہ سبحان محمد الیاس بن محمد علی، بلال واجد بن واجد حسین، واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، تہنیت دستار عمیر بن عثمان، کرو بھائی قبول، تہنیت دستار بندی کی کرو بھائی قبول، جو اسلامی بھائی کھڑے ہیں برائے کرم وہ تشریف رکھیں جن کی دستار فضیلت ہے، جو اسلامی بھائی کھڑے ہیں برائے کرم وہ تشریف رکھیں، فقط جن کا نام پکارا جائے وہ اٹھ کر آئیں، اسلامی بھائی پیچھے سے کھڑے نہ ہوں، جن اسلامی بھائیوں کی دستار ہے برائے سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، علم جو پایا ہے تم نے عمر بھر باقی رکھو، علم جو پایا ہے تم نے عمر بھر باقی رکھو، علم جو پایا ہے تم نے عمر بھر باقی رکھو، تم پڑھاتے بھی رہو تا بھول جانے سے بچو، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، جو بھلا دے علم کیوں کر وہ واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، جو بھلا دے علم کیوں کر وہ بھلا عالم رہا، جو بھلا دے علم کیوں کر وہ بھلا عالم رہا، وہ سند ہے پاس لیکن نہ
رہا واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ مرحبا مرحبا مدنی کے سر پر کیا سجید سار ہے مرحبا مدنی کے سر پر کیا سجید سار ہے کرم اللہ کا رحمت سرکار ہے واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ اعلی حضرت کے نہ مسلک کو کبھی بھی چھوڑنا اعلی حضرت کے نہ مسلک کو کبھی بھی چھوڑنا اعلی حضرت کے نہ مسلک کو کبھی بھی چھوڑنا ان کے عادا سے نہ ہرگز کوئی رشتہ جوڑنا واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ سلب ایمان پرسش قبر رو قیامت سے ڈرو سلب ایمان پرسش قبر رو قیامت سے ڈرو سلب ایمان پرسش قبر قیامت سے ڈرو سلب ایمان پرسش قبر رو قیامت سے ڈرو علم کو کافی نہ سمجھونے کیا کرتے رہو واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ علم دی سے ہو فقط مقصود مولا کی رضا علم دی سے ہو فقط مقصود مولا کی رضا علم دی سے ہو فقط مقصود مولا کی رضا دور رہنا بھائی نظرانوں کی لالچ سے صدا واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ دیکھنا مت تم حقارت سے کسی ان پڑھ کو بھی دیکھنا مت تم حقارت سے کسی ان پڑھ کو بھی کیا خبر پیش خدا مقبول بندہ ہو وہی واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مالداروں کی خوشامد میں ہلاکت ہے بڑی مالداروں کی خوشامد میں ہلاکت ہے بڑی تو گناہوں میں پڑے گا آئے گی شامت تیری واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ قلب میں خوف خدا رکھ کر تو سارے کام کر قلب میں خوف خدا رکھ کر تو سارے کام کر قلب میں خوف خدا رکھ کر تو سارے کام کر قلب میں خوف خدا رکھ کر تو سارے کام کر قلب میں خوف خدا رکھ کر تو سارے کام کر کامیابی ہوگی تیری انشاءاللہ ہر ڈگر واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ مرحبا مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے مرحبا مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے مرحبا مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ دل کو عشق مصطفیٰ سے بھائی تو آباد کر دل کو عشق مصطفیٰ سے بھائی تو آباد کر دل کو عشق مصطفیٰ سے بھائی تو آباد کر دل کو عشق مصطفیٰ سے بھائی تو آباد کر دل کو عشق مصطفیٰ سے بھائی تو آباد کر تجھ پہ ہوگی سرور کونین کی میٹھی نظر واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ سارے سنی عالموں سے تو بنا کر رکھ سلام تو سارے سنی عالموں سے تو بنا کر رکھ سلام سارے سنی عالموں سے تو بنا کر رکھ صدا کر ادب ہر ایک کا ہونا نہ تو ان سے جدا واہ واہ سبحان اللہ 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 واہ واہ سبحان
سبحان اللہ. دل میں یہ خواہش نہ رکھنا سب کرے میرا ادب. دل میں یہ خواہش نہ رکھنا سب کرے میرا ادب. ڈر کہیں ناراض ہو جائے نہ تجھ سے تیرا رب. واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ. مرحبا مدنی کے سر پر کیا دستار ہے. مرحبا مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے. واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ. گرچہ دستار فضیلت کو ہے تم نے پا لیا. گرچہ دستار فضیلت کو ہے تم نے پا لیا. گرچہ دستار فضیلت کو ہے تم نے پا لیا. بارگاہ حق میں بھائی کیا خبر ہے حال کیا. واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ. جو بھلا دے علم کیوں کر وہ بھلا علم رہا. جو بھلا دے علم کیوں کر وہ بھلا علم رہا. وہ سند ہے پاس لیکن نام کا عالم رہا. واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ. مجھ کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے. مجھ کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے. مجھ کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں میرا بیڑا پار ہے. واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. 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 سب سے اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے بالا ہمارا نبی. سب سے بالا ہمارا نبی. اپنے
اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، جس کے تل وہ گدھوبن ہے آبِ حیات ہے، وہ جان مسیحا ہمارا نبی ہے، وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اس نے کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، منی ہے دل آرا ہمارا نبی، وہ منی ہے دل آرا ہمارا نبی، ذکر سب ٹھیک جب تک نماز پور ہو، نمکین حسن والا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ہے ویسے ہی، ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا تمہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، قرن و بدری رسولوں کی ہوتی رہی، قرن و بدری رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدری کن کے لاغا ہمارا نبی، کون دیتا دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہمارا نبی، دینے والا
سچا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے حیرانے والے غریبوں فقیروں کے حیرانے والے غریبوں فقیروں کے حیرانے والے اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے میرا دل بھی چمکانے والے اور تو زندہ ہے واللہ 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم
عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے 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 ہے منکر عجب کھانے غرانے والے ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے صلی اللہ علیہ وسلم 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 سچی بات سکھاتے سیدھی راہ چلاتے ہیں سچی باتیں سکھاتے ہیں سیدھی راہ چلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹی آس بدھاتے ہیں ٹوٹی آس بدھاتے ہیں ٹوٹی آس بدھاتے ہیں ٹوٹی آس بدھاتے ہیں جھوٹی نبضیں چلاتے جھوٹی نبضیں چلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ
وسلم صلی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جلتی جانیں بجھاتے روتی آنکھ ہنساتے جلتی جانیں بجھاتے روتی آنکھ ہنساتے عصر تنا تک کس کی رسائی عصر تنا تک کس کی رسائی جاتے آتے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم شافع نافع رافع دافع کیا کیا رحمت لاتے ہیں شافع نافع رافع دافع کیا کیا رحمت لاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے آگا تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان
تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھجھک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سیما کو سمک میں سکا نشان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اس وقت آپ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے اور دیگر تقریباً 9 مقامات پر ہونے والی دستار فضیلت کے اس اجتماع کے مناظر یہ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ پاک کی رحمت سے الحمدللہ جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کا جو کہ اہم ترین شعبہ ہے، اس شعبے کے حوالے سے آج ماشاءاللہ کراچی میں، حیدرآباد میں، فیصل آباد میں، ملتان میں، لاہور میں، اسلام آباد اور تقریباً اکاڑا گجرات میں الحمدللہ یہ اجتماعات کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ جامعۃ المدینہ جو آج یہاں پر ہم اس کے مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے، جس کے آج 1000 سے زائد برانچز الحمدللہ قائم ہو گئیں۔ اس کی پہلی شاخ جو ہے وہ 1995 میں گودرا کالونی کراچی کا ایک علاقہ ہے، اس کے مدرسۃ المدینہ میں یہ پہلی برانچ قائم ہوئی تھی۔ اور جب اس کا آغاز ہوا تھا تو دوسری منزل تھی، اور جہاں صرف 3 اساتذہ کرام نے اسلامی بھائیوں کو عالم کورس کرانا شروع کیا تھا، اور اس جامعہ کو قائم میں زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ جامعہ کی عمارت، ظاہر دعوت اسلامی کا کام بھی ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے الحمدللہ، یہ شعبے جو ہے وہ قائم ہوئے، اور ماشاءاللہ ہر شعبے نے ہی نمایاں ترقی کی ہے۔ جیسے ہی جامعۃ المدینہ کا 1995 میں آغاز ہوا تو
گودرا کالونی کا وہ جو چھوٹا سا ایک مدرسہ تھا، اس مدرسے کے جو کمرے ملے وہ ناکافی ہو گئے، اور پھر 1998 میں گلستان جوہر کراچی کا ایک علاقہ ہے مشہور، وہاں الحمدللہ وسیع عمارت میں اس کو منتقل کیا گیا، اور پھر یہ سلسلہ جاری رہا، اور آج الحمدللہ 2021 میں ہم یہ سنتے ہیں کہ 1100 سے زیادہ الحمدللہ اس کی برانچز جو ہے وہ قائم ہو چکی ہیں، اور اپروکس تقریباً 80,000 اسٹوڈنٹس گرلز اینڈ بوائز یہ ماشاءاللہ اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دستار جس کو امامہ شریف پہنایا جا رہا ہے یہ اس کی رسم ہے، اور اس دستار بندی کیا ہے، اس حوالے سے علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ علم انبیاء کی میراث ہے، اور بلا شبہ اس نعمت سے سرفراز شخص سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں ہو سکتا۔ علم نور ہے، اور آج ماشاءاللہ یہ وہ خوش نصیب طلباء جنہوں نے اپنے اس پورے جو پروجیکٹ تھا اس کو پورا کیا ہے، اگرچہ اس سے آگے کا بھی سفر جاری ہے، تخصص الحمدللہ، بلکہ مختلف شعبہ جات میں دعوت اسلامی نے تخصصات کو انٹروڈیوس کرایا ہے، اور ماشاءاللہ تخصصات جو ہے وہ جاری ہیں، تخصص فی الفقہ ہے، تخصص فی الحدیث، تخصص فی الامامت، اور اسی طرح فقہی معاملات پر بھی الحمدللہ ہمارا سلسلہ شروع ہو چکا۔ تو یہ ایک ان کا ایئرلی ایونٹ ہوتا ہے جس میں ماشاءاللہ ان کے جو کورس تھا وہ کورس انہوں نے پورا کیا، اور الحمدللہ اس کورس کو پورا کرنے پر جو ان کی سیریمنی منعقد کی جاتی ہے اس کو دستار بندی کہا جاتا ہے۔ یہ جو بوائز ہیں ان میں ان کو دستار بندی کہا جاتا ہے، اور آپ دیکھ رہے کہ ملک بھر میں مختلف مقامات پر اراکین شورا، جس میں ہمارے ابھی نگران شورا بھی کرم فرما تھے، اور حاجی شاہد صاحب بھی آپ کو نظر آ رہے، حاجی وقار المدینہ، حاجی اظہر اتاری، حاجی اطہر اتاری، حاجی فاروق اتاری، حاجی ایاز اتاری، ہمارے حاجی یافور یہ بھی ہیں، اور پھر یہاں کراچی میں بھی ماشاءاللہ بھی حاجی عقیل بھی تھے، حاجی ابراہیم باپو بھی تھے، اور حاجی محمد علی نے بھی دستار بندی میں شرکت کی، حاجی عقیل بھی موجود تھے۔ تو یہ ماشاءاللہ ایک ہے کہ اپنے ان بڑوں سے جو ہے وہ دستار بندی کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے دارالفتہ اہل سنت کے مفتی حسان صاحب، مفتی جمیل صاحب، اور قبلہ مفتی ہاشم صاحب لاہور سے بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ، اور پھر ہمارے دورہ حدیث شریف کے اساتذہ کرام بھی نمایاں طور پر آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کی یہ شب و روز کوششوں سے الحمدللہ آج ان طلباء کرام کو وہ وقت ملا کہ جس میں ان کا یہ کورس جو ہے وہ پوری ہو گئی۔ دستار بندی جو ہے یہ یعنی امامہ باندھنا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جی ہاں، بلکہ یہ تو انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر بزرگان دین رحمہم اللہ مبین سے بھی ثابت ہے۔ کہ کسی بھی اہم کام کے لیے جب روانہ کیا جاتا تو ان کے سر پر امامہ سجایا جاتا تھا۔ جی ہاں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ دو جہاں کے تاجور سلطان بحر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو جہاد کی تیاری کا حکم ارشاد فرمایا، تو آپ رضی اللہ عنہ امامہ شریف باندھ کر سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد پر روانہ ہونے سے پہلے کچھ نصیحت بھی ارشاد فرمائی، پھر سرکار علیہ السلام نے اپنے پاس بلایا، اپنے سامنے بٹھایا، اور سرکار علیہ السلام نے ان کا امامہ کھولا اور اپنے دستے اقدس سے پھر دوبارہ امامہ باندھا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کرم نوازی پر کو اکثر یاد فرمایا کرتے تھے
اور تحدیث نعمت کے طور پر اس کا ذکر فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے میرے سر پر امامے کا تاج سجایا اور باندھتے ہوئے اس کا شملہ میرے آگے اور پیچھے لٹکا دیا۔ الحمدللہ یہ حدیث میں ہم نے سنا، اور مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ آج کل جو فارغ التحصیل طلباء کے سروں پر جو علماء امامہ لپیٹتے ہیں، جسے رسم دستار بندی کہا جاتا ہے، یہ حدیث اسی کی اصل ہے۔ الحمدللہ یہ بڑا ہی ایک یادگار موقع ہوتا ہے ہمارے طلباء کرام کے لیے کہ جو وقت انہوں نے گزارا ہے، تو آج یوں سمجھو کہ اس کا یہ ان کو رزلٹ ملا ہے، اور ان کے سرپرست، ان کے والد، ان کے گھر والے اس وقت مدنی چینل پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کی خوشیاں بھی ہوں گی نا کہ آج میرا بیٹا عالم بن گیا۔ اور اسی طرح جو ردا پوشی، یعنی لیڈیز میں جو چادریں پہنائی جاتی ہیں اس کو ردا پوشی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ردا پوشی جو ہے یہ گرلز میں ہوتی ہے، ان کو چادر اڑائی جاتی ہے، اور جو ہمارے بوائز ہیں ان کو امامہ باندھا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کسی کام کو کرنے کے لیے اس میں کیا حکمت ہوگی، کیا اس کا کیا حاصل کرنا ہے، تو اس کے جو فوائد کتابوں میں علماء نے لکھے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اظہار شرف، کہ یہ ان کو ایوارڈ ملا ہے۔ یقیناً علم دین یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا صحرا ان خوش نصیبوں کے سر سجتا ہے جنہیں اللہ پاک اپنی خاص برکت عطا فرماتا ہے، خاص فضل سے نوازتا ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ یہ جو آج اتنے سینکڑوں جو ہے وہ اپنے سروں پر امامہ سجا رہے ہیں، تو گویا اللہ پاک نے ان پر خاص فضل و کرم کیا، ان کے گھر والوں کو لیے، ان کے خاندان کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی فضائل بھی ہے نا، جیسا کہ ایک بچہ اگر حافظ بنتا ہے تو حدیث پاک میں کہ اللہ پاک اسی برکت سے اس حافظ قرآن جس نے قرآن حفظ کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، قیامت کے دن اپنے 10 ایسے رشتہ دار جن پر گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکا ہوگا، یہ حافظ قرآن ان کی شفاعت کرے گا۔ تو آج ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ کوئی دنیاوی ڈگری حاصل کر لیتا ہے تو ظاہر ہے ایک والدین اس کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے جن کے بچے عالم بن گئے، حافظ بن گئے۔ یہ جو علم دین کا جو نور ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ یعنی اس کو سمجھنے کے لیے کسی نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے کہ چند عورتیں جو ہے وہ کسی کنویں پر پانی بھر رہی تھی، اور گاؤں میں ایسا رسم و رواج ہوتا ہے کہ گاؤں پہ پانی بھرا جاتا ہے، تو وہ پانی بھر رہی تھی۔ تو پانی بھرتے بھرتے جو ہے وہ ایک عورت اچانک آواز لگائی، دیکھو دیکھو وہ میرا بیٹا جا رہا ہے، وہ ڈاکٹر ہے۔ جب بیٹے نے بھی ماں کو دیکھا اور مسکراتا وہ چلا گیا آگے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور عورت کی آواز لگانے، ارے دیکھو دیکھو میرا بیٹا جا رہا ہے، وہ میرا بیٹا انجینئر ہے۔ اس بیٹے نے بھی ماں کو دیکھا، مسکراتا وہ بھی چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور نوجوان وہاں سے قریب سے گزرا، اس نے جب اپنی ماں کو دیکھا تو وہ اپنی ماں کے پاس آیا، اپنی ماں سے وہ پانی کا جو گڑھا تھا جس پہ پانی بھرا تھا مٹکا، اس نے اٹھا کر اپنے سر پہ رکھا، بالٹی ہاتھ میں لی اور ایک ہاتھ سے ماں کا ہاتھ پکڑا اور کہا ماں چلو گھر چلتے ہیں۔ ماں اس کے ساتھ چل پڑی اور پیچھے مڑ کر اپنی سہیلیوں سے کہنے لگی کہ میرا یہ بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے۔ تو یہ جو علم کا نور ملتا ہے نا، یہ والدین کا ادب سکھاتا ہے، یہ رزق حلال کیسے کمائے جاتے یہ اس کا علم سکھاتا ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اچھا پڑوسی ہم چاہتے بنے تو یہ دین سکھائے گا نا۔ اور پھر ماشاءاللہ یہ جو عالم بنتے یہ تو قوم کی رہنمائی کے لیے کا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک نصیب کرے ہر گھر میں، امیر فرماتے ہیں ایک عالم ہونا چاہیے، ایک عالم ہو۔
یہ جو ابھی جو گیدرنگ ہے جن پہ ان کو یہ امامہ شریف پہنایا جا رہا ہے، ان کو سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں، ان کو ہار پہنائے جا رہے ہیں، تو یہ ان کا جو علم دین کا جو شرف حاصل ہوا، تو اللہ پاک ان فارغ التحصیل اسلام بھائیوں اسلام بھائیوں کو تو دوسروں پر اس کا اظہار ہو جائے، اور یہ ہوتا ہے۔ اس وقت پورے فیضان مدینہ میں اوپر بھی اسکرینیں لگی ہیں، اور مدنی چینل پر بھی کئی ایسے نوجوان ہوں گے جن کو دیکھ کر آج ہو سکتا ہے اپنے اندر جذبہ بڑھا رہے ہو کہ مجھے بھی عالم بننا ہے۔ ہو سکتا ہے کئی ایسے طالب علم ہو جنہوں نے شاید اپنی پڑھائی مشکل ہونے پر کچھ دل چھوٹا کیا ہو، لیکن جب یہ عزت و شرافت دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے دل میں بات آ رہی ہوگی کہ نہیں اب نہیں چھوڑنا ہے، اب میں ہمت کر کے پڑھوں گا۔ بلکہ میں تو مدنی چینل پر اگر کوئی ایسے مجھے دیکھ رہے ہیں یا دیکھ رہی ہیں جنہوں نے کوئی مسئلوں کی وجہ سے اگر یہ پڑھائی چھوڑ دی ہے، آ جائیں، واپس آ جائیں، واپس رشتہ جوڑ لیں کہ دنیا میں یہ عزت ہے تو آخرت میں کتنی عزت ملے گی۔ جی ہاں، علماء بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو تو جب حساب کتاب ہوگا تو جنت میں جانے کا حکم ہوگا، علماء کو روک لیا جائے گا کہ اب آپ شفاعت کریں۔ اللہ پاک ان گھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے جن گھروں میں یہ عالم، یہ بچے عالم بنے، جن کی بچی عالمہ بن گئی ہیں، جن کے بچے علم دین حاصل کرتے ہیں، اللہ پاک ان سب کو سلامت رکھے، ان سب کو مبارک کرے۔ یہ علم دین کا شرف ان کو ملا ہے ماشاءاللہ۔ اور پھر دوسرا مقصد یہ کہ یہ دستار بندی اور ردا پوشی کے عظیم الشان یہ اجتماع اہل علم کی شرف و اعزاز دیکھ کر میں کو ترغیب کا ایک ذہن بنتا ہے، اور اللہ پاک توفیق دے، میں ضرور عرض کروں گا کہ آئیں آگے۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، یا دنیاوی جو ڈگری حاصل کرتے ہیں، اللہ پاک ایک عالم کو جو عزت عطا فرماتا ہے۔ آپ اور ہم دیکھیں مسجد میں جاتے ہیں تو امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، پیچھے سے امام صاحب نظر آتے ہیں تو وہ ہاتھ چوم رہے ہیں ان کے، تو یہ سب ہم منظر دیکھ ہی رہے نا۔ اللہ پاک نے ان کو دنیا میں عزت عطا فرمائی، انشاءاللہ قبر میں بھی عزت ملے، حشر میں بھی عزت ملے گی انشاءاللہ۔ بلکہ محتاجی کی بات ہوئی، علماء کی کیسی عظمت و شان ہے۔ امیر علیہ سنت بارہا ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ جب قیامت کے دن جنت میں اللہ پاک جنتیوں سے فرمائے گا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو سب ایک دوسرے کو پوچھیں گے کیا مانگیں گے، تو پھر مشورہ ہوگا کہ چلو علماء سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت کیا مانگا جائے، تو جنت میں بھی علماء کی محتاجی ہوگی۔ اللہ پاک ان مسکراتے چہروں کو سدا مسکراتا رکھے، ان کے گھروں پر خیر و برکت کا نزول فرمائے کہ کیسے یہ آج مسکرا رہے ہیں، آج ان کی والدائیں گھروں میں مسکرا رہی ہوں گی، والد صاحب اگر اجتماع میں آؤں گے تو وہ مسکرا رہے ہوں گے، بلکہ رو رہے ہوں گے۔ جی ہاں، خوشی کے آنسو آتے ہیں کہ میرا بیٹا عالم بن گیا الحمدللہ۔ پھر ایک بات اور، اس طرح کی جو گیدرنگ ہوتی ہے نا، اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ دین کی خدمت کرنے، نیکی کی دعوت دینے، برائی سے روکنے، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے، اور جو جہالت کے پرآشوب راہوں سے بچا کر اللہ کی عبادت اور معرفت کے راستوں پر چلانے کی ان کی ذمہ داری بڑھ گئی۔ جی ہاں، ان اہل علم کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، جیسا کہ ابھی امیر اہل سنت نے بھی اپنے بیان میں جو ان کو ترغیب دلائی۔ جی ہاں، ایک بہت بڑی تعداد ہے دعوت اسلامی کی، یہ سینکڑوں علماء جو فارغ ہو رہے ہیں، یہ 12 ماہ سفر تو اس میں کئی ایک تو کر چکے ہوتے ہیں، اور کئی ایک نے آدمی نیتیں پیش کی ہیں کہ ہم کریں گے، اور پھر یہ اپنی جوانیاں اس راہ میں پیش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کئی ایسے دعوت اسلامی کے مبلغین آپ کو ملیں گے، ہو سکتا ہے آپ دنیا میں کسی ملک میں ہو اور آپ کے جو امام صاحب ہیں وہ ہو سکتا ہے کسی اور ملک سے آئے ہوں، آپ ان سے پوچھیں کیوں آئے بھائی یہاں پر، تو ہوگا یہی کہ آپ کو دین سکھانے آئے، آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانے آئے۔ اب بتائیں کہ اللہ پاک نے کتنی بڑی یہ خدمت دین ان سے لی ہے۔ یہ ایک وقت ہے کہ ان کا اس معاملے میں حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ آج ان کو یہ احساس ملا ہے، اللہ پاک نے ان کو یہ نعمت عطا کی۔ پھر جو یہ جب ان پر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے تو اس پر ان کی جو بڑی بڑی ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، آج امیر علیہ السلام نے جو بیان کیا ہے، ان کا حوصلہ بھی بڑھانا ہے اور ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی دلانا ہے۔ تو یہ واقعی حالات ہمارے سامنے ہیں، دن بدن
اخلاقی پستی کا جو معاملہ ہے وہ ہم دیکھ ہی رہے کہ انتہائی زیادہ پستی کا شکار سلسلہ ہوتا جا رہا ہے. تو اب جو عالمہ بن رہی ہیں، ہماری بچیاں بن رہی ہیں، بیٹیاں بن رہی ہیں، بہنیں بن رہی ہیں، تو ان سے کیا ہوگا کہ ان کا یہ علم حاصل کرنا جو ہے وہ نیکی کی دعوت کو عام کرے گا. نیکیاں پھیلائی جائیں گی اس کے ذریعے سے، برائیوں کو روکا جائے گا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کے لیے جو ہے وہ مسلمانوں کو راضی کیا جائے گا. آج ہم دیکھیں کہ معاشرے میں اس قسم کی جو بیرا روی کا جو معاملہ ہے، اس سے برائیاں کتنی پھیلتی جا رہی ہیں، اس قدر زیادہ برائیوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے. لوگ پریشان ہیں، یا والدین پریشان ہیں اپنی اولاد کو برائیوں سے کیسے بچائیں. تو اس طرح کا جب ماحول ان کو ملتا ہے تو اس کے ذریعے جو ہے وہ پھر نیکی کی دعوت کے سلسلے عام ہوتے ہیں. اللہ پاک امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ دین کی اتنی بڑی خدمت، کہ ایک وقت تھا کہ جب بچوں کو مدرسے میں داخل نہیں کرایا جاتا تھا، جامعات میں درس نظامی کی طرف نہیں لایا جاتا تھا، لیکن آج الحمدللہ اللہ پاک دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں دے. 1100 اپروکس، تقریباً 1100، 1040 کی فیگر تو ہے ہمارے پاس، 1040 اس میں ماشاءاللہ یہ درس نظامی مکمل کیا ہے. اور ابھی جیسا اعلان ہوا کہ 1500 سے زیادہ اسلامی بہنوں نے اس سال درس نظامی مکمل کیا، جبکہ شریعت کورس کرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ 1000 پلس ہے. الحمدللہ اللہ پاک اس خدمت کو قبول فرمائے، اور جو ہمارے نسلیں ہیں بس اللہ تعالیٰ ان کو دین کے قریب رکھے، کہ دین پر جب عمل ہوگا پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً اس کی برکتیں ہماری پورے خاندان کو نصیب ہوں. آپ دیکھیں گے، یقیناً دیکھیں گے، اگر آپ نے ہمت کی، اور میں خاص کر ایسے نوجوانوں کو جو مجھے سن رہے ہیں، اگر وہ اس راہ کی طرف سے دور ہیں تو آ جائیں قریب، دین کا علم حاصل کریں. انشاءاللہ علم نور ہے، ایسا نور ہے جو آپ کی دنیا کو بھی روشن کرے گا، آپ کی قبر کو بھی روشن کرے گا. اور آج دنیا میں دیکھیں یہ عزت تو مل ہی جائے گی، لیکن قیامت کے دن بھی عزت کے تاج پہنائے جائیں گے، یا عزت کے تاج پہنائے جائیں گے. علماء کو انشاءاللہ صحابہ کی صحبت نصیب ہوگی، غوث پاک کی صحبت نصیب ہوگی، صحابہ کرام کی صحبت نصیب ہوگی، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا، انبیاء کرام کی صحبت نصیب ہوگی. دنیا میں اگر یہ نعمتیں مل جائیں تو اللہ پاک سب کی کوششیں قبول فرمائے. اور میں تو خاص کر یہ بات بھی کہوں گا کہ جو خاص کر جو ہے وہ حضرات جنہوں نے مدرسے بنائے، تعاون کیے، جنہوں نے جامعات بنائے، ظاہر یہ بھی ایک سینکڑوں بلڈنگیں بنی نا، وہیں تو درس نظامی ہو رہا ہے. تو وہ جنہوں نے اس کام کو کرنے میں تعاون کیا ہے، یا کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی جگہیں دی تھی یا دعوت اسلامی کو، یہ آپ کو رزلٹ دیا جا رہا ہے، کہ آپ نے جو دعوت اسلامی کو لاکھوں روپے جو دیے زکوٰۃ کے نام پر، فطرے کے نام پر، ڈونیشن کے نام پر، آپ نے اپنی زمینیں دی تھی، آپ نے اپنے مال سے جو تعمیرات کرائی تھی، تو دعوت اسلامی آپ کو رزلٹ دے رہی ہے کہ آپ نے ہم پر بھروسہ کیا، کروڑوں اربوں روپے ہم نے جو خرچ کیے، الحمدللہ اس سے یہ رزلٹ ملا ہے. اور دیکھیں اللہ پاک کی رحمت ہے، پوری دنیا میں آپ کو اس کی بہاریں نظر آ رہی ہیں. اور یہ صرف پاکستان میں، چلو ابھی جو پروگرام ہے وہ تو پاکستان کے حوالے سے ہو رہا ہے، ورنہ امریکہ میں، یو کے میں، اور ابھی آپ نے ہانگ کانگ میں دیکھا، کینیا میں آپ نے دیکھا کہ ماشاء اللہ، سری لنکا میں دیکھا کہ وہاں پہ بھی جامع المدینہ قائم ہو چکا ہے. تو یوں الحمدللہ موریشس میں جامع المدینہ قائم ہے. اللہ پاک مزید اس کو برکتیں دے، نظر بد سے بچائے. تو نیکی کی دعوت عام کرنے کے حوالے سے جو ضرورت ہے علماء کی، الحمدللہ اس میں ماشاءاللہ یہ دعوت اسلامی کا یہ شعبہ جامع المدینہ ایک زبردست جو ہے وہ اپنا حصہ جو ہے وہ لگا رہا ہے. اور ماشاءاللہ اس میں کوششیں ہو رہی ہیں. اللہ پاک اس کی برکتیں نصیب فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں عام کرنے کے لیے جو یہ کردار ادا کیا جا رہا ہے، اللہ اس میں مزید جو ہے وہ برکتیں نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. علماء کی فضیلت پر قرآن پاک میں
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم. ترجمہ کنز الایمان کہ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے. اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اس بات کی گواہی دینے کے بعد کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اپنی گواہی کے ساتھ ساتھ فرشتوں اور اہل علم کی گواہی کو ملایا ہے. یقیناً اس میں اہل علم کی خصوصیت عظیمہ کا بیان ہے. اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کے کئی مقامات پر علماء کے فضائل کا بیان ہے. چنانچہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 43 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے. تو اس طرح اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی، سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بکثرت احادیث کریمہ یہ علم اور علماء کے فضائل پر بیان ہوئی ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرو، کیونکہ اس کا حاصل کرنا اللہ کی خشیت، اسے طلب کرنا عبادت، اس کا درس دینا تسبیح، اس میں بحث کرنا جہاد، بے علم کو علم سکھانا صدقہ، اس کی اہلیت رکھنے والوں تک اسے پہنچانا اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. یہ تنہائی میں غمخوار، خلوت کا ساتھی، خوشی و غمی پر دلیل، دوستوں کے ہاں زینت، اجنبی لوگوں کے ہاں قرابت دار اور راہ جنت کا مینار ہے. اللہ پاک اس کے باعث قوموں کو بلندیوں سے نوازتا ہے، انہیں نیکی و بھلائی کے کاموں میں ایسا رہنما اور ہادی بنا دیتا ہے کہ ان کی پیروی کی جاتی ہے. ہر خیر و بھلائی کے کام میں ان سے رہنمائی لی جاتی ہے، ان کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے، ان کے اعمال و افعال کی اقتدا کی جاتی ہے، ان کی رائے حرف آخر ہوتی ہے. فرشتے ان کی دوستی کو مرغوب جانتے ہیں، انہیں اپنے پروں سے چھوتے ہیں. ہر خشک و تر، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں، کیڑے مکوڑے، خشکی کے درندے، جانور، آسمان اور ستارے سب ان کی مغفرت چاہتے ہیں. اس لیے علم اندھے دلوں کی زندگی، تاریک آنکھوں کا نور اور کمزور بدنوں کی قوت ہے. بندہ اس کے سبب نیک لوگوں کے مراتب و بلند درجات حاصل کر لیتا ہے. علم میں غور و فکر کرنا روزے رکھنے کے برابر اور اسے پڑھانا رات کے قیام کے مساوی ہے. علم کے ذریعے ہی اللہ پاک کی عبادت و فرما برداری ہوتی ہے. اسی سے توحید و ورع تقوی ملتا ہے، اسی کے سبب صلہ رحمی کی جاتی ہے. علم امام ہے، عمل اس کا تابع ہے. علم نیک بخت لوگوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے، جبکہ بدبختوں کو اس سے محروم کر دیا جاتا ہے. یہاں میں ان لوگوں کو ضرور توجہ دلاؤں گا جو علم حاصل کرنے والوں کو کہیں ان کی بعض اوقات دل چھوٹا کرواتے ہیں. اے مولوی بنے گا؟ نہ کبھی نہ بنے. آپ ان سے تو دعائیں کرائیں. یہ علم دین کے طلبہ ہیں، ان سے دعائیں کرائیں کہ بیٹا دعا کرو اللہ میری مغفرت فرما دے، مجھے بخش دے. یہ دعائیں کرائیں، ان کے ہاتھ اٹھوائیں، ان سے دعائیں کرائیں کہ اللہ پاک ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے، کیونکہ یہ وہ عظیم نعمت حاصل کیے ہوئے ہیں. اس کے بارے میں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کی طلب میں کسی راستے پر چلے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. اور ایک اور حدیث میں ہے جو شخص علم کی طلب کے لیے گھر سے نکلا، جب تک واپس نہ ہو اللہ کی راہ میں ہے. اور وہ حدیث ہم نے جو پہلے سنی کہ اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. علم حاصل کرنا مسلمان پر فرض ہے. یہی وہ علم ہے، علم دین، جس کو حاصل کرنا ہے. اس زیور سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو سنوارنا ہے. اگر ایسا کبھی ملے آپ کو کہ آپ کے خاندان میں کوئی اس طرح کے حاصل کر رہے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان سے دعائیں کریں. آپ کو مبارک ہو، آپ کے بچے عالم بن گئے.
آپ کی بچی عالمہ بن گئی, انہوں نے شریعت کورس کر لیا, آپ کو مبارک ہو, آپ کا بچہ حافظ بن گیا, آپ کے بچے نے قرآن پڑھا. اور دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین, یہ جو ہمارا تو ایک سلسلہ ہے دعوت اسلامی کے تحت, میلے میلے میں ماشاءاللہ مدارس قائم کی جاتے ہیں. امیر اہل سنت نے اپنے رسالے ہیں تلاوت کی فضیلت, اس میں ایک بڑی خوبصورت روایت لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کسی قوم پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے, لیکن جب اس کے بچوں کو قرآن پڑھتا دیکھتا ہے تو ان سے عذاب دور فرما دیتا ہے. تو یہ جو فیضان علم پھیلایا جا رہا ہے, تو اللہ پاک ان سب کو سلامت رکھے جنہوں نے اس کار خیر میں دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیا ہے. آج وہ بھی اگر مدنی چینل میں دیکھ رہے ہوں گے تو دل میں ایک ٹھنڈک ہو رہی ہوگی کہ الحمدللہ ہم نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا, اور یقیناً نہیں کیا. آپ نے اگر دعوت اسلامی کو دیا ہے کہ بھائی ان کو کھلائیں, دعوت اسلامی کن کو کھلایا ہے؟ یہ ان کو کھلایا ہے. جی ہاں, آپ کو سن کے حیرت ہوگی, شاید آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے کہ یہ طلبہ جو پڑھنے آتے نہیں تہجد گزار ہوتے, ان کو تہجد میں اٹھایا جاتا ہے. یہ جو طلبہ دعوت اسلامی کے جامعات میں پڑھتے ہیں, جامعۃ المدینہ میں, یہ باجماعت نماز پڑھتے ہیں, یہ درس دیتے ہیں, چوک درس دیتے ہیں, یہ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے ہیں. کہ صبح صدائے مدینہ لگا کر علاقوں میں جناب وہ اٹھا رہے ہوتے آپ. یہ کتنے ایسے طلبہ ہیں جن کو آپ ہو سکتا ہے مدنی چینل پہ سن رہے ہو, جو آپ کو آ کے قرآن پڑھاتے ہیں, آپ سے معاوضہ نہیں لیتے ہیں. یہ تو آپ کا مال اگر ان کے حصے اس کام میں آئے تو آپ خوش نصیب ہیں. اللہ پاک نے آپ کے مال کو قبول فرمائے, اور پھر اس کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. آپ نے دین کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے تعاون کیا ہے, انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. بڑی پیاری بات نگران شورا نے ابھی گزشتہ دنوں امیر اہل سنت کی موجودگی میں ایک واقعہ سنایا تھا کہ یہ جو قبول ہوتا ہے نا کام, اس کی کیسی برکتیں ملتی. نگران شورا نے بیان کیا کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا مسجد بنانے کا کہ میں مسجد بنانا چاہتا ہوں, لیکن خبردار کوئی اس میں حصہ نہیں لے گا, میں خود بناؤں گا, میرے نام کی مسجد ہوگی. اب بادشاہ تھا, مسجد بن گئی, اور بادشاہ کا نام لکھ دیا گیا کہ بادشاہ کے نام کی مسجد بن گئی. ایک دن بادشاہ سو رہا تھا تو اس نے خواب دیکھا کہ فرشتے آسمان سے اترے ہیں, اور انہوں نے اس کی جو نام تھا مسجد کا وہ نام مٹا دیا, اور اس کی جگہ کسی عورت کا نام لکھ لیا. بادشاہ کی آنکھ کھل گئی, بادشاہ بڑا گھبرایا کہ یہ کیا معاملہ ہوا. اس نے فوراً اپنے آدمی دوڑائے کہ جا کے دیکھو بھائی کیا میری مسجد کا نام تو نہیں مٹا دیا گیا. فوراً آدمی دوڑے, جا کر دیکھا تو واقعی نام تو اس کا لکھا ہوا تھا. آ کر یہی کہا کہ حضور ایسا کوئی بات نہیں ہے, نام تو آپ کا لکھا ہوا ہے. تو بہرحال بادشاہ دوسرے دن سویا, پھر خواب آیا, پھر دوڑایا, یہاں تک کہ 3-4 مرتبہ ایسا ہوا. اب بادشاہ کو اس عورت کا نام یاد ہو گیا کہ جس کا کہ ذرا معلوم تو کرو کہ اس نام کی کوئی عورت ہے علاقے میں. اب جب معلومات کی تو پتہ چلا کہ غریب عورت ہے جس کا یہ نام ہے. تو بادشاہ نے کہا اس کو فوراً پکڑ کے لاؤ. عورت کو حاضر کیا گیا. تو بادشاہ نے اسے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ اس مسجد کی تعمیر میں تمہارا کیا حصہ ہے. کہا بادشاہ آپ کی طرف سے تو اعلان ہو چکا تھا کہ خبردار کوئی بھی اس کی تعمیر میں حصہ نہ لے, تو میں نے تو اس پہ کوئی حصہ نہیں لیا, میں تو ویسے بھی بہت غریب عورت ہوں. کہا نہیں, کچھ تو کیا ہے تو نے, کیونکہ میں بار بار تیرا نام دیکھ رہا ہوں. اس عورت نے کہا کہ ایک بات میں آپ کو بتا دیتی ہوں, وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ جب میں یہاں سے گزر رہی تھی تو وہ جو جانور تھا نا جس پر اس مسجد کی تعمیرات کا سامان لایا جاتا تھا تو جانور بندھا ہوا تھا, اور اس کے تھوڑی دور پانی کا جو ہے نا وہ بالٹی رکھی ہوئی تھی. وہ جانور پیاسا تھا, وہ پانی پینا چاہتا تھا, لیکن وہ رسی اتنی چھوٹی تھی کہ وہ جا نہیں پا رہا تھا. بس میں نے اس جانور پہ ترس کھاتے ہوئے بالٹی کو تھوڑا سا آگے کر دیا اور اس کو پانی پلا دیا. بادشاہ نے کہا کہ بس تیرا یہ کام جو ہے نا یہ اللہ کو پسند آ گیا. پھر کہا کہ اب اسی کا نام لکھایا جائے. اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا. آپ نے اگر جامعۃ المدینہ کی کوئی عمارت بنوائی ہے
آپ نے دعوت اسلامی والوں کو بلا کر کوئی آپ نے اپنی زکوٰۃ یا اپنا عطیات دیے تو آج دیکھ لیں آپ، یا آپ دیکھیں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی، دل میں خوشی داخل ہو رہی ہوگی کہ الحمدللہ ہم نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ اور یہ صرف جامعۃ المدینہ کی دستار فضیلت ہے۔ ابھی آج مدرسۃ المدینہ الگ ہے، جی ہاں، اپروکس 7 to 8,000 حافظ قرآن بنتے ہیں ایئرلی، اور ہزاروں جو ہے وہ ناظرہ بھی مکمل کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں کیلکولیشن کی جا رہی تھی تو 92,000 پلس یہ مدرسۃ المدینہ کے حافظ بن چکے ہیں، اور اپروکس 3 لاکھ سے زیادہ بچے و بچیوں کو ناظرہ قرآن پڑھا چکی داستان۔ اور پھر دیکھیں جیسے جیسے دور آگے بڑھتا گیا اور ضرورت محسوس ہوتی گئی تو ذرائع بھی اور اختیار کیے گئے۔ آن لائن مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی نے قائم کی ہے نا، دنیا بھر میں، ہو سکتا ہے آپ بھی مدنی چینل پر جس وقت ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، آپ میں سے بھی کوئی آن لائن پڑھ رہا ہوگا، کوئی پڑھ رہی ہوگی، جی ہاں، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، حفظ کرایا جا رہا ہے، ناظرہ پڑھایا جا رہا ہے۔ تو یہ دعوت اسلامی کا ایک اپنا انداز، دارالمدینہ قائم کر کے اسکول سسٹم بھی شروع کر دیا، فیضان اسلامک اسکول یہ قائم کیے تاکہ لو کاسٹ پر بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اسکول اس کو بھی پڑھایا جائے۔ اب یہ سارے پروجیکٹس ہیں، لیکن ظاہر ہے اب آپ کہیں گے ہو سکتا ہے اب ہمارے شہر میں تو کھلا نہیں، ہمارے محلے میں نہیں کھلا، دعوت اسلامی کے تو عزم ہے انشاءاللہ گلی گلی محلہ محلہ مدارس جامعات اور انشاءاللہ اسکول کھولیں گے، لیکن ظاہر ہے ایک لمیٹڈ جو ہے وہ پوزیشن ہوتی ہے، اربوں روپے کے اخراجات، ظاہر کوئی کام بڑھاتے ہیں تو پھر اخراجات بڑھتے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک سلامت رکھے ان ہمارے اساتذہ کرام کو، ہماری مجلس کو، ہمارے شعبوں کو، ہمارے ان طلباء کرام کو، اور ہمارے ان عاشقان رسول کو کہ جنہوں نے، اور ان ذمہ داران کو جن کی کوششوں سے یہ سارے باغ سجتے ہیں اور ماشاءاللہ اس طرح سے سارے سلسلے بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک سب کی کوششیں قبول فرمائے، امیر اہل سنت ڈھیروں ڈھیر دعائیں عطا فرماتے ہیں، اللہ ان دعاؤں سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں ماشاءاللہ ان تمام سرپرستوں کو، والدین کو جن کے بچوں کو آج یہ دستار فضیلت سجائی گئی، اور ماشاءاللہ ان کو جن کو ردا پوشی ہوئی ہے ان کو بھی مبارک ہو، اور جو کوشش کر رہے ہیں وہ بھی کریں، اور جو نہیں کر رہے تو میں ان کو تو دعوت بھی دے رہا ہوں کہ آ جائیں، آپ بھی آ جائیں۔ آپ کے گھر سے اگر کوئی عالم نہیں ہے تو ایک کو داخلہ کرا دیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہاں الحمدللہ ہماری دستار فضیلت کا جو سلسلہ ہے وہ ماشاءاللہ ابھی جاری ہے اور بالکل اینڈ ہے، اور ابھی کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ امیر اہل سنت کرم فرمائیں گے، اور انشاءاللہ دوبارہ یہاں پر جو ہے وہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ مناظر جاری ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ نہیں کرتا ابھی میلا تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے شربت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فیض ہے یا شہ تسنی میں میرا تیرا، فیض ہے یا شہ تسنی میں میرا تیرا، پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، وہاں کیا جو کرم ہے شہ بدہا
بس خوف سے پتاسا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے، بھروسہ تیرا اور ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت اتنی ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت اتنی، مجھ سے سونا کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے سونا کو کافی ہے اشارہ تیرا، وہاں کیا جو تو کرم شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک سننے والے وہ کام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کام، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تو قوانوں کا، غوث اعظم امام تو قوانوں کا، جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلاة وسلاما عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. میرے رضا پیارے رضا وہ بریلی کے شاہ میرے احمد رضا، عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلی حضرت کا.